الحمد لله كفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قرآن ڈاؤن لوڈ کیا ہوا موبائل فون بیت الخلاء لے جانا، جس موبائل کے اندر قرآن ہو تو اس کے ساتھ بیت الخلاء میں جانے کا کیا حکم ہے؟ جواب یہ ہے کہ اگر موبائل فون کی اسکرین پر قرآن کریم کی آیت ظاہر ہو رہی ہو تو اس صورت میں موبائل فون بیت الخلاء لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں قرآن کی بے حرمتی ہے. لیکن اگر آیت اسکرین پر ظاہر نہ ہو رہی ہو، یعنی صرف موبائل کے میموری یا سافٹ ویئر میں اسٹور ہو، تو ایسی صورت میں موبائل فون بیت الخلاء لے جانے میں کوئی حرج نہیں. تحفۃ المحتاج، جس وقت ہم موبائل لے کر جا رہے ہیں تو سامنے اسکرین پر اسی طرح دکھائی دے رہا ہوں، جیسے کہ کوئی انگوٹھی پہ نہیں ہے، انگوٹھی کے اندر کوئی آیت لکھی ہوئی ہے، اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، رسول کا نام لکھا ہوا ہے، ظاہر ہو رہا ہے. لیکن وہی اگر انگوٹھی اپنی کیا کر دی، چھپا دی، اس کو کیا کر دیا، جیب میں ڈال دیا، تو ہم کیا ہو گیا، اللہ کا نام چھپ گیا. تو ایسی صورت میں نام اگر چھپ جاتا ہے تو پھر لے کے جا سکتے ہیں. بیت الخلاء میں کھانے پینے اور پڑھنے کے لیے اخبار لے جانے کا کیا حکم ہے؟ جہاں بیت الخلاء میں کھانا یا پینا، زیادہ دیر تک بیٹھے رہنا یا ایسی چیز ساتھ لے جانا جس میں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی ہو یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت نام ہو، اسی طرح باتیں کرنا اور ذکر و اذکار کرنا سب شرعاً مکروہ ہے. سب شرعاً مکروہ ہے. سورۃ مسلم میں جو چائے نوشی، اخبار بینی کا تذکرہ کیا گیا ہے، یہ بھی عذر شرع مکروہ ہے. ایسی چیزوں سے اجتناب اور پرہیز کرنا چاہیے. لہذا بیت الخلاء کے اندر ہر وہ چیز سمجھ لیجیے کہ جس مقصد کے لیے گئے اس کے آدمی دوسری چیزوں کے اندر لگ جاتا ہے، کبھی موبائل کے اندر لگ جاتا ہے یا باتیں کرتے رہتا ہے. یہ ساری چیزیں یہ مکروہ ہیں. اور بسا اوقات عوام کے اندر مشہور ہے کہ بیت الخلاء میں جانے کے بعد بالکل بات ہی نہیں کرنا ہے، تو یہ بھی غلط ہے. اگر کوئی شدید ضرورت ہے، حاجت ہے، کوئی پوچھ رہا ہے کون کہاں پر ہے یا کوئی اجازت مانگ رہا ہے، تو معمولی اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی ایک دو لفظ سے اس کی بات مکمل ہو جاتی ہے کہ بھائی میں یہاں پر ہوں، یا کہ ہاں اس کو دے دو. اس طرح کوئی معمولی بات ہے تو لوگ اس کو حرام سمجھتے ہیں. حرام اور ناجائز نہیں ہے، بلکہ مسیح روح سے جائز ہے. البتہ کثرت سے بات کرنا یا کہ فون ہی پر مستقل 10 منٹ موبائل کے اندر کیا کر رہا ہے، بیت الخلاء میں باتیں کر رہا ہے، یہ سب چیزیں مکروہ کہلائیں گی. قے ناپاک ہے. قے کا پانی اگر بدن پر گر جائے تو وہ پانی پاک ہے یا ناپاک؟ الٹی کی کسی نے اور اس کا پانی ہے بدن پر، کپڑے پر لگ گیا، تو اب اس کا کیا حکم رہے گا؟ جواب، قے ناپاک ہے، لہذا کپڑے یا بدن پر یا کسی جگہ لگ جائے تو اسے اتنا دھو کر صاف کرنا ضروری ہے کہ نجاست کا اثر ختم ہو جائے. تنبیہ، لہذا جب قے ناپاک ہے، الٹی ناپاک ہے، تو کپڑے پر یا بدن پر جس جگہ لگیں گی تو اس کو اس طرح باہر نکال کے کپڑا باہر نکال کے اس کو کیا دھویا جائے. خالی اوپر کے اوپر ہاتھ نہ گھمایا جائے، کیونکہ ناپاک چیز کا دھونے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اس کو یا تو پورا کپڑا نکال کے آپ کیا کر دو، اس طرح دھو دو، یا ہے کہ جس جگہ پر لگا ہوا ہے اس کا کپڑا باہر نکال کے اس کو دھویا جائے. صرف ہاتھ گھمانا کافی نہیں ہے. البتہ جو چھوٹے بچے رہتے ہیں، 2-3 مہینے کے رہتے ہیں، وہ بار بار الٹی کرتے رہتے ہیں، ابھی دودھ پیا تو فوراً کیا کرتے ہیں، نکالتے رہتے ہیں. تو اگر ان کا دودھ بالکل اندر نہیں گیا ہوا ہے، بدبو نہیں آ رہی ہے، بلکہ ابھی پیا ہوا دودھ فوراً وہی دودھ نکل رہا ہے، تو پھر وہ معاف رہے گا. اور الٹی کا مطلب جس کے اندر تغیر پیدا ہو گیا ہے، کیا بدل اس کا سمجھ لیجیے کہ اس کے اندر بدبو آ گئی ہے، رنگ بدل گیا ہے، تو پھر وہ الٹی ناپاک ہو جاتی ہے. اور ابھی دودھ نکالا کہ پیا ہوا فوراً کیا کر دے، وہی نکال دے، یہ معاف رہے گا. مسواک کتنے دنوں تک استعمال کر سکتے ہیں؟ ایک مسواک آدمی زیادہ سے زیادہ کتنے دن تک استعمال کر سکتا ہے؟ احادیث میں مسواک کے مختلف مقاصد و فوائد وارد ہیں. مسواک منہ کی پاکیزگی ہے، رب تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ ہے وغیرہ. اسی طرح فقہاء کرام نے مسواک کے فوائد میں لکھا ہے کہ مسواک کے ذریعے دانت صاف ہوتے ہیں، منہ کی بدبو دور ہوتی ہے. لہذا جب تک مسواک سے مذکورہ مقاصد حاصل ہوتے رہیں اس وقت تک مسواک استعمال کریں.
اور اگر مسواک میں اس قدر چھوٹا ہو جائے کہ اس سے دانت صاف کرنا اور مسواک کرنا ممکن نہ ہو تو مناسب ہے کہ مسواک کو تبدیل کرے. یعنی اس کی کوئی حد نہیں ہے کتنا بڑا کتنا چھوٹا، جو مقصد ہے کہ منہ کی صفائی ہو جائے. یہ اگر جب تک اس مقصد کو حاصل ہو رہا ہے تو مسواک استعمال کر، اور جب مقصد حاصل نہ ہو تو پھر دوسرا کیا کرے آدمی استعمال کرے. وضو میں شافعی کے نزدیک کتنے فرض ہیں؟ تو شافعی کے نزدیک وضو کے 6 فرض ہے. نمبر 1 فرض وضو کی نیت کرنا. فرض وضو کی جس کو اپنا چہرہ دھو رہے ہیں اس سے وہ کیا کی جائے، نیت کی جائے کہ میں فرض وضو کرتا ہوں. نمبر 2 پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے اور ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک پورا چہرہ دھونا. پیشانی کے بالوں سے لے کے تھوڑی کے نیچے اور ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک پورا چہرہ دھونا. نمبر 3 دونوں ہاتھ کوہنی سمیت دھونا. دونوں ہاتھ کوہنی سمیت دھونا. نمبر 4 سر کے کچھ حصے کا مسح کرنا. سر کے ہاتھ کے اندر کچھ حصے کا کیا کرنا، مسح کرنا. نمبر 5 دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا. اور نمبر 6 اسی ترتیب سے وضو کرنا. روضۃ الطالبین. دوران وضو کسی عضو کے بارے میں شک ہو جائے، اگر کسی شخص کو دوران وضو کسی عضو کے بارے میں شک ہو جائے کہ دھویا یا نہیں تو اسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ جواب ہے اگر کسی شخص کو دوران وضو کسی عضو کی طہارت کے میں شک ہو جائے، مثلا سر کی مسح کے وقت یہ شک پیدا ہو جائے کہ دونوں ہاتھ دھویا یا نہیں، تو اس صورت میں وہ یہ مان لے گا کہ اس نے ہاتھ کو نہیں دھویا ہے، لہذا اسے ہاتھوں کو دوبارہ دھونا واجب ہوگا. پھر اس کے بعد کہ اعضاء کو بالترتیب دھوئے گا. وضو کے درمیان ہی کسی کو کیا ہو رہا ہے، خالی شک ہو رہا ہے کہ یہ عضو دھویا کہ نہیں دھوا، تو پھر اس کو کیا کر دے، اس عضو کو دھو کر اس شک کو کیا کر دے، ختم کر دے. اور کسی کو شک کی بیماری چلتی ہے، کتنا بھی دھویا سمجھتا ہے کہ میں نے دھویا یہ نہیں ہے، تو اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے. لیکن اس کا علاج یہ ہے کہ پھر آگے چلے، لیکن کسی کو شک کی بیماری ہی ہو گئی ہے کہ ہر چیز میں اس کو کیا آ رہا ہے، شک آ رہا ہے. ہاں جیسے کہ ابھی کسی عضو کو 3 مرتبہ دھونا ہے، تو کسی کو شک ہو رہا ہے کہ میں نے 3 مرتبہ دھویا کہ 2 مرتبہ، تو کم سے کم عدد کو پکڑ لیں کہ میں نے 2 مرتبہ دھویا، 1 مرتبہ آپ کیا کر لیں ہو، ایکسٹرا کر لیں. تو بلا وجہ وضو کے اندر کم سے کم 3 سے کم اور 3 سے زیادہ کرنا یہ کیا ہے، مکروہ ہے. لہذا بسا اوقات لوگوں کو دیکھا جاتا ہے بس مسح ہی کرتے جا رہے ہیں، 4-5 مرتبہ ان کا مسح ہوتا رہتا ہے. تو جو حد ہے کہ 3 مرتبہ ہم کو کیا کرنا ہے، ہر عضو کو دھونا ہے. 1 مرتبہ فرض اور 2 مرتبہ سنت ہو جائیں. جب کمپلیٹ وہ عضو ہو جاتا ہے، جیسے کہ چہرہ ہم دھو رہے ہیں تو چہرہ مکمل پہلی مرتبہ دھونے کے لیے 2 مرتبہ پانی لگے، 3 مرتبہ پانی لگے، اس میں حرج نہیں، تو ایک ہی شمار کیا جائے. 3 مرتبہ میں 1 مرتبہ پورا چہرہ کیا ہو گیا، دھل گیا، تو یہ 1 ہو گیا. جب مکمل ہو گیا اس کے بعد ایکسٹرا 2 دھونا ہے. اسی طرح ہاتھ مکمل دھونا، مکمل کوئی جگہ خوش نہیں چاہیے، مکمل دھوتے دھوتے ہاتھ کو 4 مرتبہ پانی لگ گیا تو یہ 1 ہو گیا. اور پھر اس کے بعد ایکسٹرا 2 دھونا ہے، یعنی مکمل 1 مرتبہ پورے عضو پر پانی بہانا ہے، تو یہ فرض اس کا ادا ہو گیا. تو کم سے کم ایک عضو کو 1 مرتبہ دھونا کیا ہے، فرض ہے، یعنی مکمل ہو. پھر اس کے بعد ایکسٹرا اس کو کیا کرنا ہے، مزید 2 مرتبہ دھونا ہے. اللہ کی توفیق عطا فرمائے. کسی کا کوئی سوال تو کر سکتے. زمین بھائی کافی زمانے سے آیا.